جی السلام علیکم. اچھا میں کافی عرصے سے آپ کو کرتا تھا کہ میں آپ کے لیے یہ گوگل ایڈ ورڈز کا کمپلیٹ پروگرام لے کے آؤں. سوچا دو طریقوں سے لے کے آؤں. ایک ڈفرینٹ پارٹس میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کر دوں، پر مجھے نہیں اچھا لگتا ایسے. نہ تو مجھے تعداد بڑھانی ہے، نہ مجھے کوئی ویورشپ بڑھانی ہوتی. میرا مقصد سکھانا ہے. تو میں نے آخرکار سوچا کہ یار ایک ہی ویڈیو میں سب سمجھا دیتا ہوں. میں نے پہلے اس کو اپلائی کیا، دیکھا کہ کس طریقے سے بیسٹ آپٹیمم ریزلٹس آتے ہیں، اور پھر اب آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی. نوٹس اپنے کریٹ کرنا، اور ہم یہاں پہ سیکھیں گے کہ کیسے آپ گوگل ایڈورڈز کو ماسٹر کر سکتے ہو. اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے قابل فکر قابل غور ہیں. اس میں یہ کہ گوگل ایڈز کے بارے میں کیوں ہمیں بات کرنی ہے. مطلب میں نے آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں فیس بک کا اتنا کر رولا ڈالا، ککڑ پھساؤ ککڑ پھساؤ. تو فیس بک سے ککڑ پھسانے میں اور گوگل سے ککڑ پھسانے میں کیا فرق ہے؟ پھنسانا تو ککڑ ہی ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کیا فرق ہے. گوگل ایڈورڈز کام کیسے کرتے ہیں ہم یہ سیکھیں گے. اپنے کمپیٹیٹر کو اینالائز کرنا ہے یہ سیکھیں گے. کیسے گوگل اکاؤنٹ بنانا ہے، کیسے کیمپین کو سیٹ کرنا ہے، کیسے اپنا ایڈ بنانا ہے، اور پھر لکھنا کیا ہے. اس پوری کمپریہنسو ٹیٹوریل میں یو کین لرن ہاؤ ٹو یوز گوگل ایڈ ورڈز اکاؤنٹ. انیشیلی اٹ یوز ٹو کال گوگل ایڈ ورڈز. اب یہ صرف گوگل ایڈز ہے. تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جناب وائی مارکیٹ یور بزنس ود گوگل ایڈز. دیکھو فرق سمجھو. فرق یہ ہے کہ فیس بک میں ٹارگیٹڈ آڈینس نہیں مل رہی. یعنی کہ فیس بک میں وہ ڈھونڈتا ہوا نہیں آ رہا کہ آپ کون ہیں اور کیسے ہیں، کیا کاروائی کرتے ہیں. کوئی سرچ سسٹم ایز سچ نہیں ہے. جبکہ گوگل میں جب آپ جاتے ہو نا یار، تو گوگل کی کہانی فرق ہے. گوگل آپ کو مثال کے طور پہ، یہ میں گوگل کھول رہا ہوں. اب گوگل میں نے لکھا سوشل میڈیا مارکیٹنگ. ابھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں ڈائریکٹ ٹارگیٹ کی ورڈ لے کے آ رہا ہوں. اب جب میں نے ڈائریکٹ ٹارگیٹ کی ورڈ پاپولیٹ کیا، گیپ ڈالوں تو یہ سجیسٹڈ اور کی ورڈز بھی آ رہے ہیں. اس سلیکشن پیرامیٹر سے مجھے ڈفرینٹ ویب سائٹس ملتی ہیں ہوم پیج پہ. ٹھیک ہے جی. یہ وہ ویب سائٹ ہیں جو ہوم پیج پہ ہیں. میں تو میرا دل بھر دے گا بھائی خوشی. اچھا تو نہیں بھی آتی تو جا کے یوٹیوب پہ سرچ کرو، سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں نظر آ جاؤں گا پاکستان کے اندر. اب سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ سرچ کے رزلٹ میں گوگل پہ نظر آ جائیں. میں نے آپ کو کہا جی ویب ڈیولپمنٹ کا فیس بک پہ ایڈ بنا لو، ککڑ پھنسا لو. وہ آپ نے ایڈ بنایا، ایڈ کو ٹارگیٹ کیا بیسڈ آن انٹرسٹ. پر ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کلائنٹ کو بائی گیونگ دیم این آفر آن فیس بک. ٹھیک. آن گوگل the client is coming to us by searching for a certain business related keyword. فرق ہے دونوں کا. ایک ہے میں کہتا ہوں بھائی یہ کنگھی خرید لو، رائٹ. آپ کہتے ہو ہاں یا نہ وہ تو بات کی بات ہے، پر میں آپ تک آ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کنگھی خرید لو. دوسرا آپ میرے پاس آ رہے ہیں سرچ کر کے بھائی دکان کا ہے جہاں پہ کنگھی مل جائے گی. سو گوگل جو ہے نا وہ دکان کا کام سر انجام دے رہا ہے جہاں پہ میں نے کنگیاں رکھی ہوئی ہیں اور آپ آ کے کہتے ہو یار کنگھی خرید رہی ہیں. ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ آڈینس، یہ نمبر ون فرق ہے گوگل سرچ انجن کا اور جناب علی فیس بک کا. ککڑ پھنسانے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے اگر پیسے ہی لگانے ہیں تو وہ تو گوگل ایڈ ورڈز ہوتا ہے. پر فیس بک کا بھی آؤٹ ریچ کسی سے کم نہیں ہے. بٹ اگین اٹس اے ڈفرنس بٹوین ریچنگ آؤٹ ٹو دا پوٹینشیل buyer and then letting the buyer come to you. So Google search engine essentially does the later part کہ یہ بائر آپ تک لے کے آ رہا ہے. کیسے؟ اب ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. جناب گوگل ایڈز کام کیسے کرتے ہیں؟ گوگل ایڈز کام بڑے آسان طریقے سے کرتے ہیں بھیا. اب پاکستان میں تو بہت کم ہی لوگ ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں. ویب ڈیولپمنٹ لکھتا ہوں میں ذرا. ویب ڈیولپمنٹ میں نے لکھا تو یہ اب یہاں پہ ایڈز ہم لوگ کم ہی کرتے ہیں. پر آپ کو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا
آیا میرا آئرلینڈ یاد آ گیا. ویب سائٹ ڈیولپمنٹ رائٹ. اب یہاں پہ تم دیکھو ایڈز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب ہم لوگ ایڈ نہیں لگاتے, میں کیا کروں, میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ بزنس کرنا سیکھو. مارکیٹنگ ایسا ہے جیسے روز نہانا, پیسہ لگانا سیکھو تو دیکھو کتنی بزنس بڑھتی ہے. اب میں آئرلینڈ میں گیا تو یہاں پہ یہ ایڈز نظر آ رہے ہیں. میں نے لکھا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, ایک ایڈ, اس کے نیچے اس کی سب سائٹس ہیں, دوسرا ایڈ, تیسرا ایڈ, نیچے جاؤں گا نا باٹم میں پھر ایڈ دوبارہ شروع ہو جانا ہے. ایک ایڈ ایک ایڈ, تھوڑا رائٹ پہ آؤں گا نا تو اور ایڈ شروع ہو جائیں گے. چلو اس والے کے نہیں ہے. سو گوگل ایڈ ورڈس کئی طریقوں سے کام کرتا ہے. ایک تو سرچ ریزلٹ پہ نظر آتا ہے, یا جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں 1 2 3 اور 3 نیچے 6 ایک پیج پہ نظر آ گئے, تو سوچو کتنا ایڈ دے رہا ہوگا. دوسرا تھرو بینر ایڈورٹیزمنٹ. اب میں جاتا ہوں بینگ گرو پہ. بینگ گرو پہ جو آپ کو ایڈز نظر آتے ہیں یا کسی بھی سائٹ پہ آپ کو ایڈ نظر آتے ہیں وہ بینر ایڈورٹیزمنٹ ہے. سو وہ پارٹنر پروگرامز کے تھرو چل رہا ہوتا ہے. جیسے اوپر نظر آ رہا ہے وی پی این والا, یا رائٹ سائڈ پہ پاس مائکروسافٹ ایگزام, یہ ہو گیا ایک طریقہ. پھر جناب یوٹیوب ہو گیا, یہ ایڈ کیسے بنتا ہے ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. پھر تیسرا ہو گیا یوٹیوب بادشاہ. لو جی یوٹیوب بادشاہ پہ آپ سرچ کرتے ہیں کچھ بھی, مثال کے طور پہ نا, تو آپ کو ایک تو ویسے ایڈ نظر آ جاتا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. یہ لکھو میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ, اس میں نے یہ پہلا ایڈ کھولا. پردیسی صاحب آ گئے ہیں. تم تو ٹھہرے پردیسی, کھل جاؤ بھائی. اب پردیسی صاحب کے کھلنے سے پہلے ایک ایڈ آ جائے گا. یار اگر تو اتنا اچھا ہوتا نا تو مجھے ایڈ نہ دکھا رہا ہوتا, سرچ پہ نظر آ رہا ہوتا میری طرح, بھاگ جائے یہاں سے. اچھا اب یہ ایڈ نظر آ رہا ہے, نیچے بھی ادھر ایڈ نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ویڈیو کے سٹارٹ میں ایڈ نظر آ جائے. پھر ایک طریقہ ہے ویڈیو کے بیچ میں ایڈ نظر آ جاتا ہے. پھر نان سکیپیبل ایڈز ہیں. پھر ادھر ایک چھوٹا سا بینر آ جاتا ہے جیسے بینگورو پہ ایڈورٹیزمنٹ ہے. سو یوٹیوب پہ اس طرح ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ بائی یوزنگ یور گوگل ایڈ ورڈس, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ ای کامرس بھی بیچ سکتے ہیں. اب ای کامرس پاکستان میں نہیں چلتی ویسے, لیکن آپ کو واپس اپنی ایگزامپل پہ لے کے جاؤں گا آئرلینڈ پہ. ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا آئرلینڈ. ڈرون لکھوں. اب یہ ڈرون لکھا ہے نا تو یہاں پہ آپ کو ایڈز نظر آنے چاہیے تھے, لیکن اب یہاں پہ چونکہ میں باہر سے آیا ہوں نا یار, تو یہ نہیں دکھائے گا. ڈرونز perhaps maybe I should buy drones. No, I don't see it. So nobody is actually advertising in Ireland for the drones for now. But what you would see is small little e-commerce buy laptop maybe. Let's give it a try. یار تم گھوم گھما کے واپس میرے صدر میں لے کے آ رہے ہو, وہ اتنا بھی روبسٹ نہیں ہے نا. لوکیشن پھر بھی میری اٹھا رہا ہے. So if you are outside Pakistan, if you try in type in the e-commerce products, laptop, phone, drones, lights, AC, تو آپ کو یہاں پہ جس نے ایڈ لگایا ہوگا وہ ای کامرس کے ایڈز نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہوگا جی, یہاں تک ہوگی یہ بیسک قسم کے آپ کی ایڈز کی ٹائپ ہوگی ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں جناب. آگے ہم چلتے ہیں کہ ہاؤ یو کین اینالائز یور کمپیٹیٹر. یہ جو میں آپ کے لیے خزانہ لے کے آیا ہوں نا, کدھر کدھر سے لے کے آیا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے. جب آپ کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں بائی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس. اب یہ دیکھو یہ ایڈ ہے آئرلینڈ میں, وہ کہتا ہے ڈائریکٹ ڈرائیو ہائر آن لائن ریٹرن آن انویسٹمنٹ ڈیلیور ود ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب یہ اوریکل کا کورس ہے. ہاں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کورس. یہاں پہ کوئی ایڈ نہیں نظر آ رہا. ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, واپس ہم اپنی ایگزامپل میں آتے ہیں. اگر اس کی آئرلینڈ کی ابھی تک چل رہی ہو, نہیں یار یہ مجھے پاکستان میں لے آیا, باز نہیں آتا اپنی حرکتوں سے. بہرحال وہ پہلے نظر آ رہے تھے, مجھے اس نے وہ کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم ایک اور ملک میں ہو اور تم میرے کیا تھا پشتو اردو, نیچے پاکستان بھی لکھا ہوا رہا, حالانکہ اوپر گوگل ڈاٹ آئی لکھا ہوا. چلو ایک اور ٹرائی ماروں.
ویسے تو پاکستان سے بھی سمجھا دوں گا، لیکن ایک اور آخری ٹرائی. google.ie کھولتا ہوں دوبارہ. google.au com.au تھا. نہیں یار، یہ بھی پاکستانی کھول رہا ہے. نہیں، اب وہ بس اس نے لوکیشن ٹریک کر لی ہے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر کو انالائز ایسے کر سکتے ہیں کہ یاد ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جب کچھ سرچ کیا تھا، میرے خیال میں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ایگزیکٹلی کی ورڈ تھا، تو اس نے 3 ایڈز اوپر دکھائے تھے، 3 ایڈز نیچے دکھائے تھے. اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار یہ میرے اس کمپیٹیٹر نے کس طرح کا ایڈ لگایا ہوا ہے نا. تو میں اس کو مثال کے طور پہ، یہ ایک ویب سائٹ تھی جس نے ایڈورٹائز کیا ہوا تھا گوگل سرچ رزلٹ پہ فار دا کی ورڈ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ. سو جناب میں نے اس کو کیا کاپی، اور میں گیا، ایک سائٹ ہے spyfu.com. spyfu از مائی ڈیجیٹل ماسٹر سوفو. اب یہاں پہ میں نے ابھی، ہاں یہ تھوڑی دیر پہلے سرچ کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ انسٹیٹیوٹ .com سرچ کیا میں نے. آپ جائیں، فری میں تھوڑی سی آپ کو سرچ کرنے کی ابیلٹی دیتا ہے بیفور یو سائن اپ. یہ آپ کو ساری سائٹ کا کٹا چٹا اٹھا کے دے دے گا بھائی جان، کہ اس نے اتنے پیڈ کی ورڈز لگائے ہوئے، اس کے منتھلی پے پر کلک کتنے ملتے ہیں اس کو گوگل سے، اس کا ایڈورڈ بجٹ. یہ بہت بڑی سائٹ ہے یار امریکہ کی. یہ 44,000 US ڈالر لگاتا ہے گوگل ایڈز پہ ماہانہ. 44,000 کتنے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، خود ہی کرو کیلکولیٹر. اور اس کے کتنے کی ورڈز ہوئے ہوئے ہیں؟ 2,830. اس کی جناب یہ پرسنٹیج ہے جتنی آ رہی ہے. اور اس کے جو آرگینک کمپیٹیٹرز ہیں اور اس کے جو پیڈ کمپیٹیٹرز ہیں، ان کا بھی ڈفرنس ماسٹر سی فوڈ دکھاتا ہے مجھے. آرگینک کمپیٹیٹر اس کے اسمارٹ انسائٹ ہیں، لائف ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. خود ہی دیکھ لو، اس میں بتانے کی کیا بات ہے. تھوڑا اور ڈاؤن جاتا ہوں تو یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کی ورڈز، اس کے جو کمپیٹیٹرز کے کی ورڈز ہیں وہ کتنے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو فری میں ملتی ہیں، کچھ آپ کو فری میں نہیں ملتی. میں نے جب ایڈ بنایا، ابھی آپ کو ایڈ میرے نظر آ جائیں گے جو پاکستان میں نا، ان کو میرے یوٹیوب کے ایڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو ایک تجربہ بھی ہے اور سیکھ بھی جاؤں گا، اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیسے آپ اپنا ویڈیو ایڈ جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو ایٹ دی اسٹارٹ آف دا ویڈیو دے آر واچنگ. اس میں یہ جتنے بھی اس کے کمپیٹیٹرز ہیں، اگر اس کو بھی میں کھولوں، لیٹ سے میں اوپن لنک ان نیو ٹیپ کرتا ہوں، تو یہ مجھے اس کے بارے میں بھی ساری کی ساری انفارمیشن، یہ کچھ کیوریز اکول ٹو اسمارٹ insights.com اس کی ساری انفارمیشن دے رہا ہے کہ یار اس نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، اس کے ان باؤنڈ لنکس کتنے ہیں، اس کی آؤٹ باؤنڈ لنکس کیا ہیں، اس کے کتنی رینکس پروموٹ ہوئے ہیں، کتنے رینکس ختم ہوئے ہیں، اس کا کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہے، اس کی منتھلی رپورٹ کیا ہے، اور اس کے آگے کمپیٹیٹر کون ہے. یار یہ ایسا خزانہ ہے بھیا کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ اس کو یوز کریں تو اگر تھوڑا ٹائم لگاؤ، ایسا خزانہ ہے کہ آپ کی وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا. اب یہ تیسری چیز ہے یار، میں اسی کی ورڈ سے ریلیٹڈ اور جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں. جو پہلی سائٹ تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ انسٹیٹیوشن میں نے ویسے ذرا اوور ایفیشنسی بتایا، خالی انسٹیٹیوٹ.com تھا. اس کے کون سے کی ورڈز رینک ہوئے ہیں؟ اب یہ 5 مجھے فری میں دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے مینج سوشل میڈیا، ڈیجیٹل مارکیٹر، جابز. اب آپ نے آگے ایڈورٹائز کرنا ہے نا، یہ کی ورڈ اٹھاؤ اور لکھ لو کہیں، نوٹ پیڈ کھولو اور اس پہ یہ 5 کی ورڈ لکھ لو. پھر اس کا اور کمپیٹیٹر آگے، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ اسمارٹ انسائٹ، پھر نیچے آؤ اور کمپیٹیٹر، یہ کی ورڈز بھی یہاں پہ دے رہا ہے. ہر سائٹ کی انفارمیشن آپ کو تفصیلاً بیان کی جا رہی ہے. اب اس کی جو کی ورڈ سے یہ تھے، مینیج سوشل میڈیا، ڈیجیٹل مارکیٹر، جابس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سو سو فور. ایک ایک سائٹ کو اٹھاتے رہو، یہ پیڈ کی ورڈز ہیں، یہ آرگینک کی ورڈز ہیں، ایک لسٹ بناؤ، اور جب کیمپین کے اینڈ میں آؤ گے، جو کہ میں ابھی سکھاتا ہوں، اس پہ یہ کی ورڈز پاپولیٹ کر لینا. یہ پارٹ سمجھ لگی؟ نہیں لگتی نا، تو آخری حل تو یہ ہے کہ میں آپ کو نیل پٹیل کا اوبر سجیسٹ بتا دوں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نے سرچ کیا، give me a second as it populates the results. کی ورڈ آئیڈیاز پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ یہ سارے کی ورڈز میرے سامنے نظر آ گئے ہیں.
یہ کی ورڈز ہیں. اب یہاں سے بھی میں اٹھا سکتا ہوں. So there are so many ways you can do it. Remember that buzzsumo.com, buzzsumo.com, وہاں پہ بھی کر سکتے ہو. آخری حل کی ورڈز لینے کا وہ آپ کو میں آگے چل کے سمجھاؤں گا. سو یہاں تک بات رہی کہ آپ اپنا کمپیٹیٹر کیسے انالائز کر سکتے ہیں. یہ میرا ماسٹر شریفو جس نے مجھے اتنا سکھایا آخری 48 گھنٹے میں کہ میں فین ہو گیا اس کا. ایک ایک انفارمیشن کسی سائٹ کی ورڈ کی, انہوں نے کس کی ورڈ پہ پیسہ لگایا ہوا ہے, یہ دیکھو پیڈ کی ورڈز, ان کا کمپیٹیٹر کون کون ہے, ان کے ٹاپ پیجز کون کون سے ہیں یہاں پہ. اور اگر میں اسکرول ڈاؤن کروں تو وہ کہتا ہے کہ یار ریکمینڈ کر رہا ہے کی ورڈز کو کہ تم ان کی ورڈز کو یوز کرو, ٹاپ ایڈ ورڈز. ضروری نہیں ہے کہ سارے کی ورڈز آپ یوز کریں, کچھ پہ پیسے بھی زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے ان کا ایڈ نظر کیسے آتا ہے. پتہ نہیں یہ کیا سائنس ہے, پر میں نے آج تک ایسی سائٹ نہیں دیکھی, اور اتنا ریسرچ کرنے کے بعد میں آپ کے لیے یہ خزانہ لے کے آیا ہوں. سو دیٹس ہاؤ یو اینالائز یور کمپیٹیٹر. نا سیٹنگ اپ یور گوگل ایڈ اکاؤنٹ. مجھے لاسٹ جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سرسری سک گوگل کی ورڈ پلانر کو اور گوگل ایڈ ورڈز کو, یعنی کہ پرانا ایڈ ورڈز اور ابھی ایڈ اکاؤنٹ کو ڈسکس کیا تھا, تو بچگانا سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا, سر سائن اپ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں بھیا, سائن اپ فار گوگل ایڈ. یہ لو, یہاں پہ گیا پہلا جو گوگل ایڈز کا لنک آ گیا. اس کے بعد یہاں پہ میں وہ کہتا کریڈٹ دے رہا ہوں $45. یاد ہی اس وقت بھی آ رہا تھا, لیکن ہم نے کہا تھا کہ ابھی موڈ نہیں ہے, کل آنا. پھر میں اسٹارٹ اپ پہ گیا. اچھا ایڈ, یہاں پہ چونکہ میں لاگ ان ہوا ہوں تو آئی ایم آلریڈی ان, بٹ آپ کو یہ بیسک انفارمیشن مانگے گا کہ آپ کا نام, آپ کی سائٹ کا نام. وہاں پہ کوئی پیسے نہیں لگتے, ایک چھوٹا سا فارم ہے, فل کرو اور آپ ادھر ہی آ جاؤ گے جدھر میں آ چکا ہوں. اب میں آپ کو یہی سے آگے لے کے چلوں گا اگلی چیز پہ, کیونکہ سائن اپ کرنا صرف ایک پیج ہے جس پہ 5 فیلڈز وہ مانگتا ہے. بیسک انفارمیشن ہے, اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. پر لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ کہاں سے سائن اپ کرنا ہے. اب آپ کو اللہ کو پتہ کیا کہ بھائی کہاں سے سائن اپ کرنا ہے. سائن اپ کرنے کے بعد آپ ڈیش بورڈ پہ آئیں گے, اور ڈیش بورڈ ایسا ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جناب سلیکٹ کیمپین ٹائپ. اب جو آخری 3 پارٹ ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے یار, اس کو ذرا غور سے سمجھ لو کیونکہ یہی ساری گیم ہے. نیو کیمپین پہ میں کلک کرتا ہوں. یہ میں تجربہ کر رہا تھا تو کہتا فکس اٹ, ابھی فکس کروں گا نا, صبر تو کر. بھول جاؤ مجھے جمالا, بھول جاؤ. اچھا میں بھی فکس اٹ پہ کلک کر رہا ہوں. وہ فکس اٹ کراچی میں ہے, ادھر نہیں ہے, چپ کر ہائڈ. اچھا جی, فکس اٹ کراچی میں ادھر نہیں. یہ آپ کے کیمپین ٹائپس ہیں. سیلز ڈرائیو کرنی ہے. ریمبر میں تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا, پر باہر کے ملک میں اگر آپ سٹورز وغیرہ کر رہے ہو, تو آپ ڈرون وغیرہ بیچ رہے ہو, کوئی فزیکل پروڈکٹ بیچ رہے ہو, تو آپ سیلز کا ایڈ لگا سکتے ہو. پھر لیڈز ہے یار, لیڈز یعنی کہ آپ اگلے کسٹمرز کو انکریج کرے ہو کہ وہ ایکشن لیں. یہ بھی اگین شاپنگ بھی ہو سکتی ہے, اس میں ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, یہ آپ کا کال ٹو ایکشن ہے, ڈزنٹ میٹر. ویب سائٹ ٹریفک, میں کہتا ہوں یار beinguru.com دنیا تک پہنچ جائے. یہ تو وہی طریقہ, یہ تو سمپل ہے جو ہر کوئی یوز کر رہا ہے. جیسے سرچ رزلٹ پہ نہیں آئرلینڈ میں نظر آ رہے تھے ویب ڈیولپمنٹ کی سرچ رزلٹ پہ 3 اوپر ایڈ نظر آ رہے تھے, 3 نیچے ایڈ, وہ یہ ہوتے ہیں ویب سائٹ ٹریفک. پروڈکٹ اینڈ برانڈ کنسیڈریشن, یہ بیسیکلی ویڈیو ٹائپس ہوتی ہیں جس پہ ہم یوٹیوب کی ویڈیو جس پہ آپ ایڈ لگا لیتے ہیں, سو اینڈ سو فورتھ. اچھا جی, پھر اس پہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے برانڈ اویئرنیس اینڈ ریچ, کہ آپ اپنی ٹارگٹ آڈینس تک پہنچ جاتے ہیں. یوٹیوب زندہ آباد. ایپ پروموشن, یہ موبائل ایپ ہے یار. کریٹ اے کمپین وداؤٹ گول کا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا جی, اب یہ ہو گیا ایک طریقہ. کینسل کیا, لیفٹ سائڈ پہ 2 طریقے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, ایک ہے سرچ کیمپین, ایک ہے ویڈیو کیمپین. سرچ کیمپین اور ویڈیو کیمپین میں فرق کیا ہے کہ ایک ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے, ایک سرچ سے ریلیٹڈ ہے, پر اتنا روبسٹ بنایا ہوا ہے گوگل نے کہ آپ ایک ہی سینٹرلائز سیکشن سے دیکھ سکتے ہو اس کو. میں کہتا ہوں جی ویب سائٹ ٹریفک چاہیے. جب ویب سائٹ ٹریفک چاہیے تو وہ آپ کو نیچے دکھاتا ہے سرچ میں نظر آنا چاہیے. یعنی کہ گوگل پہ کسی نے سرچ کیا سوشل میڈیا مارکیٹنگ تو تمہارا ایڈ نظر آ جائے. ڈسپلے یعنی کہ بینگورو پہ میرا جو بینر ایڈ ہے وہ نظر آ جائے. شاپنگ جیسے میں نے بتایا, وہ ڈرون سرچ کرو یا لیپ ٹاپ سرچ کرو باہر کے ملکوں میں تو آپ کو نظر آ جائے گا. ویڈیو, یوٹیوب زندہ آباد بھیا. ڈسکوری, رن ایڈز آن یوٹیوب, جی میل, یہ جو چھوٹے چھوٹے ایڈ ہوتے ہیں جی میل کے اندر بھی اور یوٹیوب کے ادر پروڈکٹس پہ, وہاں پہ نظر آ جائے گا.
product and brand consideration, run different ads on all across the web. ये बैनर एड्स हैं, फिर अगेन ये वीडियो एड्स भी हैं, तो ये जनाब आप इसको भी यूज़ कर सकते हो. हम इसी चीज़ पे फोकस रखें क्योंकि आपने तो कुकड़ फंसाना है ना, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट, या आपने कुकड़ फंसाना है या आपने वीडियो से फंसाना है, बात एक ही है. तो पहले मैं आपको ज़रा ये सर्च रिजल्ट समझा दूं ताकि कि कुकड़ फंसाने वाली कहानी आपको समझ लग जाए, यार ये कुकड़ कैसे फंसाते हैं. ये मैंने क्लिक किया सर्च रिजल्ट पे. अब यहाँ पे वो नीचे आया, वो कहता है यार सिलेक्ट वेयर वुड यू लाइक टू रीच योर गोल, योर वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट जी, बीइंग गुरु जी. बात खत्म. कंटिन्यू किया, ये इस चीज़ों को ना छेड़ना. ओहो, मामू क्यों तंग कर रहा है. https beangguru.com. ठीक है भैया, कंटिन्यू का बटन दबाया मैंने. अब वो मुझे आगे लेके आ रहा है कि कहता है कि आपसे गल वध गई है मुख्तार है, मैंने आपसे बाकी बातें पूछनी है. यहाँ पे आप कैंपेन टाइप सेट करते हो, तो मैं इसको लिख देता हूँ यार, जैसे वो फेसबुक पे लिखते थे ऐड बनाते हुए, तो मैं इसको लिख देता हूँ बीइंग गुरु वेबसाइट ऐड. ऑलराइट, यहाँ तक. अब वो कहता है डिस्प्ले नेटवर्क में नजर आएगा या सर्च नेटवर्क में तुम्हारा ऐड आएगा, क्योंकि मैंने सिलेक्ट यही किया हुआ था ना. अब मैं नीचे आया, वो कहता है लोकेशन पाकिस्तान या एंटर अदर लोकेशन. अब मैं अपनी लोकेशन कैसे सर्च करूंगा, मेरा कारोबार देखा कैसे जाता है, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है. यहाँ पे ये देखो मैंने गूगल एनालिटिक्स खोला हुआ है बीइंग गुरु का. अब गूगल एनालिटिक्स बीइंग गुरु का एक महीने का जुलाई 1 से लेकर जुलाई 14 तक, ये देखो ये मेरी ट्रैफिक है, और ये मुझे बताता है कि लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ होती है इन ऑर्डर टू सर्च beangguru.com. अंग्रेज़ी है, फिर अंग्रेज़ी फिलिपीन है, इंडियन, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान. ये पाकिस्तान 8वें नंबर पे क्यों है, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, समझा के थके. सिंगापुर और जिम्बाब्वे. ठीक है जी, अमेरिका है और इंडिया है जो ऊपर टॉप पे है. एक तो तरीका है ये लोकेशन सर्च करने का, लैंग्वेज सर्च करने का. दूसरा लोकेशन. अब अगर मैं लोकेशन पे क्लिक करता हूँ अपने ही गूगल एनालिटिक्स पे, बाय द वे टाइप इन इफ़ यू रियली वांट टू लर्न गूगल एनालिटिक्स, तो ये भी मैं तुम लोगों को सिखा ही देता हूँ, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं 4 साल से गूगल एनालिटिक्स के साथ, मेरा तो सबसे फेवरेट काम ही गूगल एनालिटिक्स देखना. अब यहाँ पे ये मुझे बताता है तुम्हारे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आती है. हेड टू हेड है जी, नेक टू नेक, नको नक, नेक टू नेक और उर्दू में नको नक. इंडिया और पाकिस्तान पर आओ. खैर वो भी ठीक है, मतलब पढ़ा करो तुम लोग. फिर फिलीपीन से मेरी ट्रैफिक है, फिर अमेरिका से, कनाडा, ये एक ही मंथ की. सो मुझे लोकेशन भी पता लगी और यार लैंग्वेज भी पता लगी. एक और तरीका वो है फेसबुक. जब मैं फेसबुक पे जाता हूँ भैया, तो फेसबुक पे अगर मैं क्लिक करूँ इनसाइट्स पे, और इनसाइट्स पे क्लिक करने के बाद पीपल पे, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन नज़र आती है. वो कहता है कि फेसबुक से जो ट्रैफिक आ रही है बीइंग गुरु पे, वो जा रही है जनाब हिंदुस्तान से 1,37,000, पाकिस्तान से 78,000, फिर फिलीपीन, मलेशिया, वही सब कुछ बता रहा है जो उधर था, नाइजीरिया, कोलंबा, म्यांमार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. आई एम अमेज्ड कि मेरी फेसबुक से ना सिंगापुर की ट्रैफिक नहीं है. सो आई थॉट इट वुड बी राइट अप देयर विद फिलीपींस एंड मलेशिया. एंड सरप्राइजिंगली दिस इज सरफेसिंग अप. फिर वो सिटी भी बताता है, कराची से सबसे ज़्यादा तुझे बंदा फॉलो करता है, लाहौर, बेंगलोर, इंडिया. अब मैं कराची वालों का दिल कैसे दुखा सकता हूँ, मेरे कराची सबसे ज़्यादा मुझे सर्च किया जाता है, तो मैंने किया जनाब कॉपी. कराची को कॉपी करने के बाद पता नहीं मैं कितने चला गया. अच्छा इधर आ गया, ये लो जी, इधर कराची, कराची सिंध, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया. 9,27,00,000 बंदा कराची सिलेक्ट कर लिया जी. ठीक. अब समझो कैसे अपनी ट्रैफिक है. अगर आप फ्रेश हो तो फिर आप जिस सिटी को, जिस मुल्क को टारगेट करना चाहते हो वो कर लो. ये नीचे और ऑप्शन दे रहा है, कह रहा टारगेट पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशंस. ये रेकमेंड, जो जो रेकमेंड है ना भैया, इसके साथ मस्ती ना करना. ये रेकमेंड सबसे अच्छा तरीका होता है. रेकमेंड वाले को यूज़ करो और उसको पॉपुलेट करो. उसके बाद वो लैंग्वेजेस. अब रिमेंबर मैंने अभी आपको बताया लैंग्वेजेस दो तरीके से दिखाई. एक लैंग्वेज, अगर मैं अपने एनालिटिक्स की ऑडियंस पे जाऊं तो कहता है इंग्लिश यूएस, और इसी तरीके से अगर मैं फेसबुक पे जाऊं तो यहाँ पे भी वो मुझे
بتا رہا ہے کہ جناب لینگویج رائٹ سائڈ پہ انگلش یو ایس، انگلش یو کے، انڈونیشین. دیٹ سرپرائز بائی دا وے، انڈونیشین یہ مجھے خود آج سرپرائز ملا ہے. اردو 3000، ہندی بھی ہے 2200. ظاہر ہے اردو اور ہندی میں تو کم لوگ یوز کرتے ہیں نا نیٹو ایپس کو. سو میں اس کو بائی ڈیفالٹ جیسے انگریزی ہے تو انگریزی ہی رہنے دوں گا، ادھر انگلش ہی سلیکٹ ہے. پر میں نے یہ اتنا 2 1 منٹ سمجھائے ہیں اس لیے کہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ بھیا کیسے آپ اپنی لوکیشن اور لینگویج کو سلیکٹ کر سکتے ہو اگر آپ کا ایگزسٹنگ بزنس ہے. آڈینسز، سلیکٹ آڈینسز ٹو ایڈ ٹو یور کیمپین. یو کین کریٹ نیو آڈینسز ان آڈینس مینیجر. ایک تو وہاں پہ جا کے آڈینس مینیجر میں بھی کر سکتے ہو، بٹ آئی ایم ناٹ گونا ٹیک یو دیئر. اور دوسرا کیا ہے کہ یہاں سے سرچ کر لو کہ تمہارے کاروبار سے ریلیٹڈ کون سی آڈینس ہے. تو میں نے کہا کہ یہ 5 میں نے پری سلیکٹ کی ہوئی ہیں تو میں نے ان کو سلیکٹ کر دیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں ریکمینڈیڈ ہے یار اس کے ساتھ مستی نہ کرنا. پھر دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از دی بجٹنگ پارٹ جی. اب بجٹنگ پارٹ میں کہتا ہوں کہ ٹوٹل میں لگانا چاہتا ہوں 25. اچھا چلو مفت میں دکھا رہا ہوں تو بندہ تھوڑا امیر بھی تے لگے نا. میں $1000 خرچ کرنا چاہتا ہوں. اب میں نے بجٹ $1000 کر دیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے یار کہ بڈنگ کیسے کرنی ہے. سو وٹ ڈو یو وانٹ ٹو فوکس آن؟ کنورژن، کہ اگر کوئی ایکشن لے گا تو تب ہو. ریکمینڈڈ میں وہ یہ دکھا رہا ہے کنورژن ویلیو اور کلکس. اس نے بائی ڈیفالٹ کلک سلیکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا تھا. سو آئی وڈ آئیڈلی کیپ دس پرٹیکولر وے. اب یہاں پہ شو مور سیٹنگز میں اور بھی چیزیں، کنورژن وہ بتا رہا ہے کہ یار یہ اس طرح ہوتی ہے. پھر جناب سائٹ لنک ایکسٹینشنز ہیں، ایڈ ایکسٹینشنز. آپ نے بعض اوقات ایڈ دیکھا ہوگا، اس کے نیچے ساری ڈیٹیل سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یار ایک تو باہر والا ایڈ نہیں نظر آ رہا ہے. آپ نے بعض اوقات ایڈ دیکھا ہوگا جس میں فون نمبر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ نے ایڈ دیکھا ہوگا جس میں باقی کے ویب سائٹ پیجز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. یاد ہے ابھی تھوڑا سا ویڈیو اگر ریورس ریوائنڈ کرو تو ایک ایڈ تھا جس میں ٹاپ پہ سائٹ کا لنک تھا اور نیچے 4 ریکمینڈڈ لنکس اور نظر آ رہے تھے. یہ سب کی سب چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی نا ریکمینڈڈ پیجز ایک ہی سائٹ کے، یہ آپ کو ایکسٹینشن سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. سو آپ اس ایکسٹینشن کو سلیکٹ کریں اور باقی کے پیجز جو ہیں وہ نیو سائٹ ایکسٹینشن پہ کلک کر کے ایڈ کر لیں. باقی کال آؤٹ ایکسٹینشن، ایڈ انفارمیشن، یعنی آپ اپنا فون نمبر دے سکتے ہو بھیا، آپ اپنا ای میل ایڈریس دے سکتے ہو. یہ ساری چیزیں آپ کو گوگل پرووائڈ کرتا ہے. سو اگر تو پہلی دفعہ میں نے بتایا اس لیے کہ اگر ضروری نہیں ہے یہ ویڈیو بگنر ہی دیکھے، ایڈوانس بچہ بھی دیکھ سکتا ہے. تو اگر ایڈوانس دیکھ رہا ہے تو تھوڑی دیر پہلے ریوائنڈ کرو تو جو ایکسٹینشنز نظر آ رہی ہیں نا، جس میں فون نمبر، جس میں ای میل ایڈریس، جس میں ویب سائٹ کے ملٹیپل ایڈریسز یعنی کہ پیجز نظر آ رہے ہیں، وہ ایکسٹینشن سے آتی تھی. اور یہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی تھی. میں نے ابھی پچھلے دنوں چونکہ کر لیا ہے اور ابھی بھی آپ کے سامنے بھی کر لیا، تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. اچھا جی، شو مور سیٹنگز. اب یہاں پہ اس پہ اسٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹس ہیں جی آپ کے کیمپین کی. اسٹارٹ ڈیٹ یہ ہے اور اینڈ ڈیٹ میں نے اس کو بتایا بھی سلیکٹ ڈیٹ. تم نے 31 جولائی کے بعد خبردار میرے سے فرینکلنس کا تھوڑا سا بھی ماحول جو ہے نا کریٹ کیا. سو وہ اس کو خود ہی ڈیوائڈ کر دے گا. 1000 شاید میں نے کیا تھا یا 100 بجٹ ہے، 1000 ہی تھا، تو وہ آٹومیٹکلی دیٹ ول ڈیوائڈ اٹ انٹو دی پارٹس. سو آئی کلک اینڈ کنٹینیو اینڈ آئی موو فارورڈ ٹو دی نیکسٹ پارٹ وچ از دا سیٹنگ اپ مائی ایڈ اکاؤنٹ. 4 پارٹس ہیں جیسے اوپر نظر آ رہے تھے. اب یہاں پہ یہ کی ورڈز لے کے آ رہا ہے. کی ورڈز یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو سجیسٹ بھی کر رہا ہے بیسڈ آن یور انیشیل پیرامیٹرز. آپ اس کو پلس پلس دباتے جائیں، لیفٹ سائڈ پہ آتے جائیں گے سارے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کی ورڈ سارے سلیکٹ کر لیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے گوگل کی ورڈ سے ایک گوگل کی ورڈ پلانر. سو گوگل کی ورڈ پلانر اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو بڑا تفصیلاً ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سکھایا کہ کیسے آپ کی ورڈ پلانر یوز کر سکتے ہو. اور یہ آپ کو اٹس اے ویری کمپریہینسو ٹول ٹو سرچ کی ورڈز بیسڈ آن دیئر کمپٹیشن، دیئر والیوم. تو یہاں پہ اگر آپ ڈسکور نیو کی ورڈز پہ کلک کرو گے یار، تو میں لکھتا ہوں سوشل میڈیا مارکیٹنگ. ہاں، اب میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ میں نے گیٹ ریزلٹس پہ کلک کیا نا یار. تو گیٹ ریزلٹس پہ کلک کرنے کے بعد سر یہ سارے کی ورڈز دکھا رہا ہے مجھے. I would ideally be inclined and I should be inclined to select a keyword جس کا competition low ہے اور جس کا
बिड वॉल्यूम भी कम है 0.06 लो। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, ट्विटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये डिफरेंट कीवर्ड्स मैंने सेलेक्ट कर लिए और फिर मैं इनको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। या अगर आपको एक्सपोर्ट करना मुश्किल लगता है वैसे तो आप कॉपी कर लें ये, और कॉपी करने के बाद जो आप कार्रवाई डाल रहे थे उस कार्रवाई पे इसको एंटर करें और कंट्रोल वी कर लें, ये आ गई जनाब। बाकी आप डिलीट कर दें, बेशक मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आइडियली एक नोट पैड खोलो और उसमें ये कीवर्ड्स डालो और फिर इन कीवर्ड्स को बेस्ड ऑन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन द कंपटीशन एंड बेस्ड ऑन देयर बिड रेंज यानी कि वॉल्यूम, इस पे सिलेक्ट किया करो जो लो हो और जिसकी प्राइस कम हो। जो हाई है ना, जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया ये हाई, भाई इस पे आपकी दाल नहीं करने लगी, इस पे आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। अब आप पैसे खर्च कर रहे हैं, अब आप ऑर्गेनिक नहीं कर रहे, तो पैसे खर्च करने का मतलब ये है कि ये महंगा कीवर्ड है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग पार्टनर्स। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, पिछले दिनों मुझे काम करना पड़ा एक इंश्योरेंस वाले के साथ, उधर देखो ज़रा पैसे कितने लगते हैं एक एक कीवर्ड पे। इंश्योरेंस लिखा ना, मैं एक सेकंड पाकिस्तान से चेंज करके इसको यार ज़रा अमेरिका कर दूं, अमेरिका दी समथिंग कुछ होगा, हाँ यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया अमेरिका एज अ मुल्क, सेव किया मैंने, इंश्योरेंस कीवर्ड है। अब मैंने इसको गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया तो थोड़ी देर रुको, ये आ जाएगा, ये आ गया यार। अब देखो हाई वॉल्यूम है कंपटीशन का और देखो पैसे $21 पर क्लिक। चीप फुल कवर इंश्योरेंस 49.20 ऑटो इंश्योरेंस कोर्ट्स, यार कहीं कहीं 100 पे भी बात जाती है। अगर अभी पाकिस्तान से सही चीज़ें बाहर के मुल्क की नहीं नज़र आती। $23, $33, कैन यू बिलीव दिस? ये अमेरिका में पैसे लग रहे होते हैं। एक, अब आपको याद समझ लगी जब मैं मास्टर शीफू की यानी मास्टर स्पाई फू जो मेरी फेवरेट साइट बन गई है, अब तो मैं बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करूँ और उसको एक और वीडियो लेके आऊँगा उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव कि उसको आप ऑर्गेनिकली कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो तो कीवर्ड्स वो बता रहा है जो कोई भी मुझे नहीं बता रहा। एक साइट थी जो मैंने एज अ रेफरेंस बताई है, जिस साइट का नाम है digitalmarketinginstitute.com। अब डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डॉट कॉम खर्च करती है, अल्लाह आपका भला करे, 43-44 हज़ार US डॉलर। उसने कहा जी बाहर के मुल्क में कीवर्ड्स बड़े महंगे होते हैं, शुक्र करो ऐसे मुल्कों में रह रहे हो, क्योंकि मेरी आवाज़ ही समझ आपको लग रही है उर्दू में, तो उसका मतलब ऐसे मुल्कों में रह रहे हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, जहाँ पे तो बाहर वाले इधर एडवर्टाइज करें। तभी तो टाई लोपेस आपके दिमाग में सवार हो चुका है, क्योंकि उसको पाकिस्तान का CPC बहुत कम मिलता है। उसने कहा जी लगाओ $1000, इनको इतना दिखाओ कि इनमें से भी कोई कुकड़ फंस जाओ। लोग फंसते हैं, मुझे इतने इनबॉक्स मैसेज आते हैं, सर टाई का कोर्स ले लो भाई अगर आपको अच्छा लगता है। सो दैट्स हाउ यू सेलेक्ट द कीवर्ड्स एंड देन आफ्टर सेलेक्टिंग योर कीवर्ड्स आप इसको अपने एड ग्रुप में इधर डालते हो। ठीक हो गया जी। ये ऐड न्यू ग्रुप, एक कैंपेन के अंदर आप 3 ऐड ग्रुप डाल सकते हो। कैंपेन एक है और 3 ऐड ग्रुप, पर अभी के लिए मैं आपको एक ही करना सिखा रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू के बाद मैं तीसरे पार्ट में आ रहा हूँ, मुझे ऐड बनाना है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मेरी प्रेजेंटेशन का ये पार्ट है, कॉपी दैट सेल्स। ऐड सेटअप हो गया ना अब तो। अब कॉपी दैट सेल्स में मेरे भाई, कॉपी दैट सेल्स सबसे मुश्किल काम है यार। पर चलो समझाता हूँ। ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है मोबाइल फ़ोन और उसका वर्जन। तो पहला साइट है beinguru.com, ऊपर ये हेडलाइन 1 और हाइफन हेडलाइन 2। हेडलाइन 1 क्या है? कॉपी राइटिंग हमेशा याद रखो, पहले अपने कोर्स की बात करो, मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, कुकड़ फसाओ, ठीक है जी। और हेडलाइन नंबर 2, 85% डिस्काउंट फॉर 48 आवर्स। अब ये फिर ऐड भी 48 आवर्स के लिए होना चाहिए था। राइट साइड पे देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग 85% डिस्काउंट फॉर 48 आवर्स। अब मैंने जो ऐड की लिमिट रखी थी ना, तो वो भी मुझे सिर्फ 2 दिन का रखना चाहिए था। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कौन सा कोई पैसे लगाने लगूँ, पागल हूँ, 1000 रुपये लगाऊँ, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और तीसरी हेडलाइन भी है, ये तीसरी हेडलाइन इस हाइफन स्लैश के बाद आगे शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक इतना बहुत है ताकि कॉल टू एक्शन हो। डिस्क्रिप्शन, लुकिंग to learn social media marketing from an expert who knows
the tricks and trade of the skill, look no further. Enroll today. बस इतना ही वो था, छोड़ो मारो. वो कहता है ऊपर हो गया, तुम अपनी कॉपी राइटिंग खुद ही ठीक करना. एड यूआरएल ऑप्शंस. आप अपना यूआरएल भी शो कर सकते हैं, जैसे बीइंग गुरु है ना, ट्रैकिंग टेम्पलेट स्लैश, ठहर जाओ यार, ये नीचे दिखा तो रहा है लेकिन कंप्लीट कोर्स. कंप्लीट कोर्स अभी नहीं उठा रहा, क्यों? आई हैव नो आइडिया. नहीं उठा रहा ना, ऐसी की तैसी. वैसे भी यूआरएल तो ऊपर वाला ही यूज़ होना है. ये तो प्रीफिक्स में दिखाता है लेकिन अभी नहीं दिखाएगा. क्यों नहीं दिखा रहा मुझे नहीं पता. अच्छा जी, बस ये काम था कॉपी राइटिंग का, 2 हेडलाइंस का, वेबसाइट का यूआरएल शो करेगा. ये वो सर्च रिजल्ट है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है. दैट्स वन पार्ट ऑफ. एंड आई क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. तो ये मेरे सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद पता किधर नज़र आएगा, बताऊँ मैं, ये यहाँ पे नज़र आएगा कैंपेन 1 के नाम से. अगर मैं इसको सेव कर लेता, ये पुरानी है मेरी जो मैं अभी टेस्टिंग के लिए आपके लिए कर रहा था. पहले मैंने कहा मैं सीखूँ समझूँ और फिर मैं इसको देखूँ. तो ये यहाँ पे आ जाएगा नाम इसका, अगर मैंने इसको सेव किया हुआ होता. ये था तरीका टू रन दी गूगल का सर्च रिजल्ट. देन देयर इज another way to do it is actually the website traffic, and I'm going to do it through YouTube ads. So if I go to the YouTube ad, I click on continue, और कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अब मैं जाऊंगा, एक सेकंड रुको जी. अब यहाँ पे वही वीडियो कन्वर्जन, ठीक है. फिर डेली बजट क्या है, स्टार्ट डेट एंड डेट, वो सब जो भी हम करके गए हैं. मुल्क, लैंग्वेज अभी जो हम करके गए हैं. डेमोग्राफिक्स, उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन. और आखिर में इधर पार्ट जो चेंज हो रहा है वो ये है कि यार आप अपने यूट्यूब के वीडियो का लिंक डाल दें. सो मिसाल के तौर पे अगर मेरी यूट्यूब की वीडियो थी youtube.com तैमूर परदेसी ने शाम तमनेल, पता नहीं कौन सी खुली हुई है वीडियो, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं. गाना याद आ गया भाई, मैं अभी ये गाना कॉपी कर लेता हूँ. कट किया इस गाने का लिंक और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. अभी इसने इसका सारा थंबनेल ले आया, कहता कैसे तुम्हारे पार्टनर प्रोग्राम पे नज़र आएगा, कैसे तुम्हारे यूट्यूब पे नज़र आएगा, कैसे डेस्कटॉप पे नज़र आएगा, कैसे मोबाइल फ़ोन पे नज़र आएगा. और फिर वो कहता फाइनल डेस्टिनेशन. मैं कहता हूँ जी भेज दे इसको बीइंग गुरु पे जब को क्लिक करे. ठीक है जी, अब ऐड भी मेरा नज़र आ रहा है और फाइनल डेस्टिनेशन HTTPS, ठहर जो 2 मिनट. अच्छा HTTPS तो पहले लिखा हुआ, सॉरी. ठीक है जी, बीइंग गुरु. अब ये देखो लेफ्ट साइड पे राना फरीद के नीचे लिखा हुआ है बीइंग गुरु. राना फरीद ओरिजिनल है जो क्रिएटर था इस गुरु उसका वीडियो का ना. सो डिस्प्ले यूआरएल कैसे होना चाहिए, बीइंग गुरु. ये जो डिस्प्ले यूआरएल मैं उस वक्त बता रहा था ना, कोर्स, ये वो है. इसका ताल्लुक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नज़र आएगा ऐसे. तो ये जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है ना, ये राना फरीद के नीचे, राना जी मैंने माफ़ करना, गलती माड़े से हो गई भाईजान. ये सारा का सारा डिस्प्ले कोर्स है जो लोगों को दिखाने के लिए होता है. हेडलाइन, कुकड़ फसाओ. देखा जी, कुकड़ फसाओ ऐड के ऊपर नज़र आ गया. अब उसके बाद ऑटो जनरेट यूजिंग यूट्यूब चैनल, ये थंबनेल है. मैं इसको कहता हूँ यार बैनर है ना, यानी मैं इसको कहता हूँ मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ, तो वो चेंज हो जाएगा इस खातून की जगह. और ऐड नेम इसका नाम हो जाएगा वीडियो ऐड. अब क्या होगा, अब ये ऐड जो है ये इमेजिन 10 सेकंड का ऐड है. 10 सेकंड का ऐड जो कि हर वीडियो के स्टार्ट पे नज़र आ जाए. तो मेरा तो काम पूरा हो गया ना. इसको कहते हैं यूट्यूब एडवर्टीजमेंट. क्रिएट कैंपेन की मैंने. अब उसके बाद वो बजट शजट सब ऊपर जो मैंने देना था वो पॉपुलेट करना था, और इस तरीके से ये ऐड यूट्यूब पे नज़र आए. तो अब क्या होता है कि जब आप देख रहे होते हैं ना, स्किप ऐड का ऊपर ऑप्शन भी नज़र आ रहा है. आप अपनी वीडियो देख रहे हो तब नज़र आ जाएगा. आप वीडियो के स्टार्ट पे हो तो ये खुद ही इसको ऑटो सजेस्ट करके, ऑटो पॉपुलेट करके ये वीडियो ऐड बना देता है. सो दैट्स बेसिकली द 2 ways to go about it. The third way is again if I click cross, और उसने कहा पेज लीव कर, भाग यहाँ से. So if I click cross and I go to the search campaigns and I click on new campaign, and then I click on the leads maybe, and then I click on the banner advertisement. So यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये बैनर एडवर्टाइजमेंट के लिए फिर ये
آپ سے ایک بینر کا گرافک مانگے گا اور اس کے بعد یا this is gonna basically show all the banner advertisements such as on the sites such as beinguru.com یا باقی جو سائٹس جہاں پہ گوگل ایڈ سینس چل رہا ہے. سو بیسیکلی ایڈ سینس کے پارٹنر پروگرام کا تیسرا طریقہ ہے کہ بینر ایڈورٹیزمنٹ. سو دیٹس بیسیکلی آل یو ایور وانٹیڈ ٹو لرن اباؤٹ گوگل ایڈ ورڈز پریویسلی. اور اب خالی گوگل ایڈ کہتے ہیں. مزہ آ گیا, سمجھ لگ گئی, اب اپلائی کرو. فرق بہت زیادہ ہے. فیس بک پہ میں کہتا ہوں کنگھی چاہیے, ہاں یا نا, تم سے نہیں پوچھ رہا, پوچھ رہا ہوں, مطلب پوچھ رہا ہوں. دوسری کیس میں تم آتے ہیں اچھا بھائی کنگھی خریدنی ہے. بڑا فرق ہے گوگل میں. گوگل بادشاہ ہے, الگ دنیا ہے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.